وکفا آواز کھولیا جی کو بند کرے جی کو وسلام علی عباده الذین اصطفا. یہ آواز میرا بھی گاہ پا دینا بھائی انہوں کھولو. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ مطلب ہے تھوڑے سون دی آواز کوئی نہیں، مکسر تھوڑا خراب ہے تو ہی کو تو کم لے رہے ہو. سپیکر دی آواز کھولو اللہ دے بندے ہو. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہوئی لوگ نے سچے مومن. قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام دا ذکر فرمایا، مہاجرین دا، انصار دا، ایمان لے آنا، ہجرت کرنا، پھر انصار دا مہاجر مسلمانوں دی نصرت کرنا، انہوں نے ٹکانے مہیا کرنا، کاروبار دینے، سب کا ذکر فرمان تو بعد اللہ نے فرمایا اے سارے ہی سچے مومن نے. انہاں مومنہ بھی اندر بڑی ایک تاریخی اور عظیم شخصیت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر فہرست نے. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے کئی وہ لوگ جڑے آل سنت آل حدیث دا لبادہ اوڑ کے ساڑھے نوجوانانو، ساڑھے بزرگانو، ساڑھے پولے لوگانو پھسلانے نے الفاظ دا معنی غلط بیان کر کے تعویلہ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف برگلارے نے. ایسی صورت اندر بہت ہی ضروری ہے ایسی شخصیات دا دفاع کیتا جائے. اللہ سنو انہاں عظیم ہستیاں دا دفاع کرن دی توفیق دے. جو انہاں تے الزامات لگ دے نے او دے جواب دے کے اپنے دوست احباب کلمہ گو لوگاں دا ذہن صاف کیتا جائے. تو انہوں معلوم ہے جتنی کسی دیاں خوبیاں بیان کیتیاں جان اتنا ادا احترام دلہ میں زیادہ پیدا ہو. جتنا کسی دیاں برائیاں بیان کیتیاں جان اتنی مومن دے دلہ چو دی نفرت پیدا ہوندی ہے. اور یہ ہوئی انہاں دا مین مقصد ہے کہ اسلام دیاں کچھ شخصیات جنہاں نے کام بہت کیتا دین دا انہاں نو بدنام کرو، اسلام بدنام ہو جائے گا. اے انہاں دی سازش. اللہ انہاں نو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور تمام مسلم نو اللہ سازش تو بچن دی توفیق دے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والد گرامی دا نام سب نو تعارف ہے. ابو سفیان بن حرب جتنی دیر کفر چ رہے اسلام دے بڑے سخت مخالف رہے. اور والدہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ ہند دے بارے بھی اور جناب ابو سفیان دے بارے، جناب امیر معاویہ دے بارے تو معلوم ہے اس سال جو کراچی وچ معاملات بڑھے
اور بھی کئی جگہ تھے. اج تو کو 2-3 سال پہلے پاک پتن دی طرفوں اس سائڈ والوں ایک کلپ جاری ہویا سی کہ یہ تے پورا گھرانہ ہی اسلام دشمن گھرانہ ہے. اسی کہنے ہیں جنی دیر کو دشمن رہے جدو اسلام قبول کیتا ہے پھر اسلام دی ایک ذرہ بھی مخالفت نہیں. دلوں بجانو اسلام میں آئے. ہن آئیے مرض کراں ہند جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ گرامی والدہ محترمہ انہاں دے بارے اس کلپ اندر سی کہ اے ہوئے جنہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ چبایا، کن کٹیا، نک کٹیا، ہار بنا کے گلے چ پرویا، کھوپری میں شراب بھر کے پیتی. یہ اندر کچھ قصور ساڈا بھی ہے. ادھر ذہن چ رکھیا جائے ساڈا بھی قصور ہے. اسی کئی جھوٹیاں من گھڑت روایتاں جڑیاں صحابہ دے بارے مشہور نے اسی انہوں ایکو زاویے پرکھنے ہیں، دوسری سائڈ نہیں دیکھتے کہ دا نقصان کی ہے. ایلوپیتھی دوائی پتہ نا تو انہوں کوئی بھی لے لو وہ دا سائیڈ افیکٹ ضرور ہوئے گا. یہ ایلوپیتھی نلو بھی خطرناک چیز نے ضعیف تے موضوع تے من گھڑت رہتا. ایک واسے تسی تو سمجھو گے فلاں کم اندر اے فضیلت بیان ہو رہی ہے لیکن دوسرے پاسے فضیلت نو بڑا نقصان ضعیف روایتاں کر لیا. مثلا حضرت ہند دے بارے عام مشہور لفظ ہندہ ہے، لفظ لے ہندی اور ساڑی بولی ہندہ مشہور ہو گیا ہے. ہند دے بارے جو مشہور ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلح کیتا. دیکھو جی اینی اسلام دشمن سی. دو دیاں روایتاں نے ایک روایت سیرت ابن اسحاق دے اندر سیرت ابن اسحاق دے اندر اس روایت نو بیان کرنے والے صالح بن کسان کے روایت بیان کر رہے ہیں کہ ہند نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیجہ چبایا، اندر نگل نہ سکی، باہر اگل دیتا. تو نبی علیہ السلام نے دیکھے، آپ نے فرمایا اللہ نے چاہیے ہی نہیں کہ حمزہ دا گوشت دے پیٹ اندر جائے. خیر جو بھی الفاظ ہن صالح بن کسان صحابی نہیں تے واقعہ بیان کردہ پیا جنگ احد دا. یہ تے تابعی ہے، انہیں تے نبی پاک دا زمانہ پایا ہی نہیں، پیدا ہی بعد چویا ہے. انہوں کنہیں دسے ہے یا تے حوالہ دے میں نے فلاں صحابی بیان کیتا ہے. بعد چلان والا بندہ بیان کرن دے ہے جنگ احد دا واقعہ. انہوں کیا جاندہ ہے مرسل روایت، اور مرسل روایت ضعیف دیا قسمہ جو ایک قسم ہے. یعنی حضرت ہند دا امیر حمزہ دا مصلح کرنا، کان نک کٹنا، کلیجہ چبانا کسے بھی صحیح سند و ثابت نہیں. یہ مرکزی راوی ہے دا. ہون ذرا ایک ہو روایت افسوس کیوں بھی ساڑھے پاس سیرت نگارہ نے لکھ دیتی. میں پہلا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لا سامنے نہیں کچھ نہیں کہ جدو نبی علیہ السلام نے بیعت لئی نا بیبیاں دی چوری نہیں کرو گیا، اولاد دا قتل نہیں کرو گیا،
شرک نہیں کرو گیا. اتنے پھر لکھے ہے ہندا بڑے گستاخانہ لہجے میں بولی، کہنے لگی نبی علیہ السلام مخاطب ہو کے، سانو کہنا اولاداں دا قتل نہ کرو تے ساڈے پلے پلائے پتر تے ساڈے بھرا مروا چھڈے ری بدر چ. دیکھو جی یہ اتنی تیز زبان عورت سی، حالانہ نہ دی کو سند نہ دی کو دلیل، کڑی کسے نے لکھ ہساں دیتی. ہن میں تواڈے سامنے صحیح بخاری دی روایت لگا پیش کرن. حضرت ہند جدو جنی دے کفر ہے جدو ایمان لے آئیاں تے پھر مخلصانہ طور تے ایمان لے آئیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کو لائیاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان علی ظہر الارض من اہل خباء احب الی ان یذلوا من اہل خبائک ثم ما اصبح اليوم علی ظہر الارض اہل خباء احب الی ان یعزوا من اہل خبائک. ہن کلمہ پڑھن تو بعد کہہ دیا نے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی کلمہ پڑھن تو میں پہلا میری حالت ایسی ہے تواڈے کہلانے تو زیادہ مینوں کوئی ذلیل کرانا نظر نہیں سی آندا. میں ہر ویلے چاہنی سا کہ پوری دنیا تو سب تو ذلیل کرانا تواڈا، لیکن جدو اج میں کلمہ پڑھ لے آئے تے سونے پیغمبر دی اج میرے دل دی کیفیت کی ہے. اگر پوری دنیا تو کرانا کوئی چنگا لگدا تے سونے او تہاڈا لگدا ہے. صحیح بخاری دی روایت. ہن ایتھے پھر اعتراض کرن والیاں کر دیتا، انہاں کہا جی دے قول دا کی اعتبار ہے، چور بھی کدی چوری کر کے منے، نعوذ باللہ. حضرات ان بات کا توجہ فرما دے لایا جے صحیح بخاری ہے کتاب الایمان والنذور حدیث کا نمبر ہے 6641. اور جس ویلے ہندا نے اینی بات کہہ دیتی ہے سونے پیغمبر دی پہلا میرے دل اندر تواڈے بارے بغض سی نفرت سی، لیکن اج میرے دل اندر تواڈی تے تواڈے کہلانے دی ایسی محبت اللہ پاک نے پیدا کر دیتی ہے. تواڈے کہلانے تو زیادہ عزت والا کہلانا میرے پوری دنیا تے کو نظر نہیں آ رہا. میرے پیغمبر فرما دے نے حدیث تے لفظ را بخاری پڑھ کے دیکھو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيْضًا والذی نفسی بیدہ. میرے پیغمبر فرما دے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میری جان ہے، میں قسم اٹھا کے کہنا ہاں ہاں ہندا اسی طرح گل ہے. چلو ہندا ہوتے تے ظالموں تُسے شک کر لیا ہندتے کیوں دلوں نہیں کہہ رہی، میرے نبی بھی دلوں نہیں کہہ رہے ایسن. ہاں ہندا ایک گھر اسی طرح ہی ہے. میرے پیغمبر نے حضرت ہندا دی بات سونے پیغمبر نے حضرت ہندا دی بات دی تائید کر دیتی ہے. اور میرے پیغمبر تے اللہ پاک دی وحی نال بولیا کر دینے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. میرے پیغمبر تے اللہ پاک دی وحی نال بولیا کر دینے وحی نال سونے پیغمبر نے اللہ پاک دی وحی نال تائید کر دیتی ہے. ہاں ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. اور میرے پیغمبر دی تائید نے ثابت کر دیتا حضرت ہندا دلوں پہ جانو ایمان لے آئیاں نے. ابو سفیان دا کرانہ دلوں پہ جانو ایمان لے آیا ہے. اور حضرت امیر معاویہ کی میں بات کراں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ
عنہ جدو انہوں نے ہوش سنبھالی امیر معاویہ رضی میری تیاں ذرا خاموشی اختیار کرو مناسب نہیں تھوڑی آواز غیر مردہ دے کرنا پہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے تے سیانیاں میریاں بھیناں ذرا انہاں خاموش کراؤ مناسب نہیں تھوڑی آواز نیچے نہ آئے حضرات ان باترہ توجہ فرما دینا آجے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جس ویلے ہوش سنبھالیے اگرچہ ابو سفیان تے ایمان لے آئے نے فتح مکہ دے موقع دے اے جڑی میں بات تو دے گوش گزار کر لگا توجہ نہ سنے آجے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ دے موقع دے مان نہیں لے آئے بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اس فتح مکہ تو پہلا ایمان لے آ چکے سن ایک گروہ او نہیں بنتا اصل بجاوے کو امیر معاویہ نو مہاجر دیکھنا پسند نہیں کرتا تو میں دلائل نہ ثابت کرنا امیر معاویہ مہاجر ہی انہوں نے ہجرت بھی کی تھی او لے آرے نے مؤلفۃ القلوب لوگاں میں دلائل نہ ثابت کرانگا مہاجرین حضرات ان بات نہ توجہ فرما دینا آجے توجہ ان بات قرض کر لگاوا صحیح مسلم دے بے چاندائے اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے میرے پیغمبر عمرہ کرنا ہے قضا عمرہ حضرت امیر معاویہ نے میرے پیغمبر دے وال کٹے نے کنچی دے نال حجامت کی تھی جدو نبی پاک قضا عمرہ کرنا ہے قضا عمرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضا عمرہ دے واسطے آئے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے حضرت امیر معاویہ نے میرے پیغمبر دی حجامت کی دی ہے اتھے بھی کئی لوگی کہندے نے نہیں وہ تے فتح مکہ دی گل ہے وہ تے حجۃ الوداع دی گل ہے لو جی وہ تے حجۃ الوداع دے موقع تے ایسا ہویا ہے ہن میں دی دلیل دینا وہ تے ابن سعد دے لفظ نے مروہ پہاڑی تے میرے پیغمبر دی حجامت کی دیئے اے جدو میرے پیغمبر حجۃ الوداع تے آئے نے ادو تے نبی پاک نے حج کران کیتا ہے حج تمتع نہیں کیتا علماء تشریف فرما رہے حج کران حج عمرے دی کٹھی نیت تو انہوں کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں کدی کدی ساڑھے ورگے طالب علم دیا تقریرہ بھی یاد کر لیا کرو آج میں پوری کوشش کرنی ہے کوئی شعر نہ پڑھا میرے لفظوں کو غور کر دیا نا پوری کوشش کرنی ہے کوئی شعر نہ پڑھا تک نا کو آگیا دی گل بکھری میں تو امیر معاویہ رضی اللہ کی پہچان کرانی ہے حضرات ان بات توجہ فرما دینا آجے میرے پیغمبر نے حج کران کیتا ہے حج دیاں تین قسمہ نے حج افراد حج کران حج تمتع حج افراد کلا حج کران عمرے تے حج دی نیت کٹھی کر کے جانا عمرہ کر لینا تے احرام میں کھولنا حج کر کے احرام کھولنا حج تمتع حج عمرے دی نیت تے جانا عمرہ کر کے احرام کھول گئے 8 جانو پھر حج دا احرام بننا ہے اور میرے پیغمبر نے حج کران کیتا ہے حج کران نبی پاک نے عمرہ نبی پاک نے احرام کھولیا ہی نہیں مروہ دے اتے صفا مروہ پہاڑی ہے مروہ تے نبی پاک نے حجامت کرائی نہیں اوتے حجامت نبی پاک نے مناور کرائی ایتھے مروہ تے یہ مطلب ہے قضا عمرہ اس پر امیر معاویہ ایمان لے آ چکے سن پھر ہجرت کی تھی امیر معاویہ نے اللہ باپ اتنا کفر تے سخت ہے لیکن اپنے باپ دی پرواہ نہیں کی تھی دین دی سمجھ آئی اسلام قبول کر لیا حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ نے فرما دینے جس ویلے نبی پاک نے مہاجرت انصار دا سلسلہ مواخات قیام کیتا ایک مہاجر ایک انصاری نو پرا بنا دیتا ہے تے 24 نمبر آیا تے امیر معاویہ دا آیا انہوں نے لکھیا بقیدہ رحمت اللہ علیہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر نے حضرات جڑے لوگ کی کہندے نے کہ نہیں انہاں تے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آندا ہے. حضرات فتح مکہ تو بعد ایمان لے آندا. پھر حنین فتح ہویا. حنین دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے ابو سفیان تے صفوان بن امیہ ایہو جے لوکاں نوں نیڑے کرن واسطے میرے پیغمبر نے انہاں نوں کھلی ہتھی مال دتا ہے. بکریاں پیڈاں بکریاں دتیاں نے, اونٹ دتے نے, سونا تے چاندی دتا ہے. لو جی معاویہ بھی انہاں دے وچوں ہے کہ جڑا مال لے کے مسلمان ہویا سی. ہن میں سوال کرنا چاہنا وا صحیح مسلم دے وچوں پڑھ لگا وا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے دسن لگا. حضرت فاطمہ بنت قیس آئیاں, اللہ دے سونے پیغمبر جی میری عدت پوری ہو چکی ہے, مینوں تو بندیاں پیغام کلیا نکاح دا. ابو جہل تے معاویہ بن ابی سفیان. اور نبی پاک نے تے کی فرمایا سی, ابو جہل جڑ تو میرے تو مشورہ لینا ہی ہے, دعا چ کدھر کراں تے جدوں کو مشورہ لے پھر گل چھپایا نہ کرو. کہ مشورہ لین والا بھی ایمانداری نال اونوں امانت رکھے, وہ بھی اگر نہ کر دے رشتہ تے تواڈے والی کرنا سی پر تہاڈا گوانڈی آندا سی منڈا انج دا جے, چغل خور نہ بنیا جے کسی نے ایمانداری نہ پوچھیا جے وہ مشورہ کھل کے دے دے. ہن اس موقع تے غیبت نہیں ہوئے گی, یہ گناہ نہیں ہوئے گا. حضرات ان بات دے غور کرنا میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا ابو جہل تے بڑے غصے والا ہے, ڈنڈا موڈے تو لاندا نہیں, کٹدا بڑائی. تے معاویہ جڑا ایک کنگال ہے, کنگال ہے, مال کوئی نہیں ہوتے, لا مال اللہ اس کو مال کوئی نہیں, اس کو مال کوئی نہیں, کنگال ہے. تے جے میرے معاویہ نو مال ملیا سی تے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کنگال ہے. تو سمجھ کوئی نہیں آئی. ابو سفیان بڑا مالدار بندہ سی. معاویہ جدوں مسلمان ہوئے تے ابو سفیان نے کچھ نہیں دیتا, سارا کچھ چھڑ کے آئے, اپنا ایمان لے کے مدینے آ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو سب سارے ایہو چھڑے ہیں فتح مکہ دے موقع دے مسلمان جڑے سارے رہبر سارے بڑے اللہ دے بندے انہاں دی پہچان تے کر لو تاں ہی دیکھی مارا کھانے ہیں. جلسے صاحبوں تیرا چھڑے چسکیاں دی حد تک علم دا چسکا پاؤ, علم دا. حضرات ان بات کا توجہ فرما دے جے توجہ میری دوستا تیرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر میرے معاویہ فتح مکہ تو بعد ایمان لے آندے پھر تے انہاں نوں اوتھوں حنین چوں وی مال مل جانا سی, ماں پلوں وی ملنا سی, تے مالدار ہونے سن. میرے پیغمبر نے انہاں نوں کنگال نہیں سی کہنا, سونے پیغمبر نے انہاں نوں کنگال تے انہاں نوں غریب مسکین نہیں سی کہنا. اور پتہ چلیا کہ میرے معاویہ نو دونوں طرفاں تو مال نہیں ملیا, مال ملیا تے ایمان دا ملیا ہے. انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کیڑے امیر معاویہ انہاں دے بارے ہر گل بڑی عام پی چاہتی ہے. دیکھو جی امیر معاویہ دے بارے نبی پاک دی کوئی حدیث انہاں دی شان وچ نہیں آئی, فضیلت بیان نہیں کیتی. جیلم دا ایک بیوقوف احمق انسان جڑا اس پہلے میڈیا تے بڑا گمراہ کر رہا لوگا لوگ اہل سنت دا اڑ کے وہ کہندا ویکھو جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ معاویہ بن ابی سفیان دی فضیلت اندر انہاں نے کوئی حدیث نہیں لے آندی. اچھا پتہ نہیں عقل دان نے یا خاندان نے سامنے پڑھ کے نہ ہو جاتا ہے. دیکھو جی جب فلانے صحابی دی واری آئی امام بخاری نے کہا مناقب فلاں فضائل فلاں, معاویہ دی واری آئی ذکر باب و ذکر معاویہ تھا, اتھے ذکر کا لفظ بولیا نہ مناقب دا نہ فضائل دا. یہ تے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دا انداز ہے, کسی صحابی دے بارے فضائل
کسی دے بارے مناقبت تے کسی دے بارے ذکر تے جے ذکر بولنا شان نہیں تو میں سوال کراں گا نبی پاک دے چچا حضرت عباس دی شان ہے کہ نہیں؟ تے امام بخاری نے اتھے ذکر دا لفظ لکھیا ذکر عباس ابن عبد المطلب حضرت عبداللہ بن عباس دی شان ہے کہ نہیں؟ حبر الامہ مفسر قرآن اتھے بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر ابن عباس لکھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ مہاجر صحابی انہاں دی شان ہے کہ نہیں؟ اتھے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کا لفظ لیا ہے انہیں دا مطلب ذکر لفظ ذکر آنا شان مکنا دی کڈا عقل دا ان ہے لوگوں نے کہنا دیکھو جی امام بخاری نے لفظ ذکر اتھے لے آندا ہے حضرات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں اللہ پاک نے جو شان عطا کی دیئے سب تو پہلی شان ہے صحابیت یہ کوئی چھوٹی جی شان نہیں نبی پاک نے فرمایا میرا ادنا صحابی 1.5 پا دانے اللہ دی راج خرچ کرے علماء تشریف فرمانے کچھ دینا اللہ سلامت رکھے گری جماعت دے علماء نو حضرات اور بات توجہ فرما دے رہا صحابی 1.5 پا دانے خرچ کرے تے خیر صحابی جڑا سونے جتنا پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے او دا پہاڑ جتنا سونا صحابی تے 1.5 پا دانے دے سوا رل نہیں سکدا اتنا شان ہے صحابی دا پھر اگے مہاجر ہجرت دا شان صحیح مسلم نے چاندہ حضرت عمر توفیل حضرت توفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جس ویلے اسلام لے کے آئے انہاں دا کساتی بھی آ گیا کلمہ پڑھ کے یہ بھی ہجرت کر آیا ہے اس کو صحابی نو گنٹھیے دی مرد لگ گئی جوڑا دا درد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یقین جانو اللہ معاف فرمائے بیماری تے معمولی جی مان نہیں جوڑا دا درد گنٹھیے دی جنہوں کسی تکلیف ہو جائے انہوں پوچھ کے دیکھو کی بیت دی اینی تکلیف پونٹے جدید علاج بھی آگے نے نا اس وقت تیرے جدید علاج بھی نہیں سن گنٹھیے دی درد اینی چھڑیے کہ انہاں دی برداشت تو باہر ہو گئی انہاں نے چھڑیا کوئی تے آلہ لیا اپنے جوڑ کٹ دیتے نے اولا دے اتنی شدید درد بلڈ دینا جاری ہویا ڈیتھ ہو گئی فوت ہو گئی دوسرا دن ہویا تے حضرت عمر حضرت توفیل دوسی میرے پیغمبر دی خدمت دے بیچ آئے نے چھوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی میرا ساتھی میں خواب دی اندر ملے آئے انہیں بڑا اچھا لباس پایا بڑی خوبصورت شکل و وجاہت شکل صورت بڑی سونی ہے میں پوچھے سنا تیرے رب نے تیرنا کی سلوک کیتا ہے کہتا اللہ پاک نے میرنا بڑے اچھا سلوک کیتا ہے تے میں وہ ہتھاں والے ویکھیا انہیں اپنے ہاتھوں کسی کپڑے نہ ٹکیا ہویا ہے میں کیا کی گل ہے گل ہے اللہ پاک نے فرمایا سی باقی تے تینوں معاف کر دیتا ہے لیکن جڑیاں چیزاں نو تو آپ بگاڑے آئے اینی اسی ٹھیک کران گے تے باقی جڑا تیرا گناہ ہے ہجرت والے عمل دی وجہ تو تیرا ایڈا وڈا گناہ معاف کر دیتا ہے حالانکہ یہ خودکشی ہے خودکشی دے بارے سنیا جے نا جیڑی چیز نہ کو خودکشی کرے گا قیامت تک ان اس سے چین عذاب ہوتا رہے اتنا سخت گناہ ہے خودکشی لیکن صحابینوں اللہ پاک نے ایڈا وڈا گناہ معاف کر دیتا ہے ہجرتی بلا تو اے میرے پیغمبر نے انہیں خواب دی مور لا دیتی ہے وہی بن جاندی ہے میرے پیغمبر دی حدیث بن جاندی ہے صحابی دا خواب سونے پیغمبر کہندے نے اللہ سونیا جتے صحابی نو سارے نو معاف کیتا ہی اوتھے دے ہتھاں نو بھی معاف کر دے اور دسنا کیتا نہ غور فرماندے جا رہے اللہ پاک نے ہجرت دا رتبہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ مہاجر بھی نے بولو امیر معاویہ مہاجر بھی نے
صحابیت کی شان کے بھی انہوں ملی ہے، ہجرت کی شان بھی انہوں مل گئی ہے۔ اور میں عرض کرا کہ بخاری دے اندر شان سنیا جے، میرے پیغمبر فرماندے نے، صحیح بخاری کتاب الجہاد 2924 نمبر حدیث ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، فرمایا میری امت دا سب تو پہلا لشکر جڑا بحری جہاد کرے گا، سمندر دے اندر جا کے جہاد کرے گا، سمندر چو گزر کے جہاد کرے گا، فرمایا فقد اوجبو، ان سارے دے واسطے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور پوری دنیا تو میرا سوال ہے میرے معاویہ دے بارے آواز اٹھانے والو، مینوں سب تو پہلا بحری اسلامی لشکر دا سپاہ سالار دسو کیڑا ہے؟ جزاک اللہ، جزاکم اللہ، اے سوال تسی بھی کرنا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سپاہ سالار حضرت عثمان دے زمانے چ ہویا ہے۔ حضرات اور بات توجہ فرما دے رہے، اور صحیح بخاری دے وچوں امیر معاویہ دی شان ملی ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی؟ میں تو انہوں تقریر سنانی نہیں، یاد کرانی ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوندیاں نے جتھے یاد کرانی ضروری ہوتی ہے تقریر، تاکہ چیزاں تھوڑے کم مان۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان حضرات غور فرما دے ڈالے، بخاری دے وچوں ہے، انہیں ایک اور بھی شان سنیا جے۔ اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر دعا کر دینے، سنن ترمذی دی روایت ہے، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہی وحد وحد بہی، اللہ سونیا اس امیر معاویہ نو ہادیاں لوکاں نو سیدھے رستے تے چلان والا بنا دے، سیدھا رستہ وکھان والا بنا دے، ومہدیا ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ انو سیدھے رستے تے چلا دے، اور اے دے ذریعے لوکاں نو سیدھے رستے تے چلا دے، وحد بہی، یہ ذریعے۔ اور آپ دسو اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ڈنگی لے آتے نے، اگر باطل تے نے، تے میرے پیغمبر دی پھر دعا کتے جائے گی؟ اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دے، مہدی بنا دے، اللہ سونے ذریعے لوکاں نو ہدایت عطا فرما۔ سنن ترمذی دی روایت کتاب المناقب 3850 نمبر حدیث ہے، پھر مسند احمد دی حدیث سنیا جے، میرے پیغمبر دعا کر دینے، اللہم علم معاویت الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ نو کتاب دا علم دے دے، انہوں حساب دا نصب دا علم دے دے، اللہ سونے معاویہ نو جہنم دے عذاب تو بچائی، ہر قسم دے عذاب تو بچا لے۔ اور دسو میرے پیغمبر جدے واسطے دعا پہ کر دے رہے، آپ فیصلہ کر لے آجے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان سن دے جائے، حضرت عبداللہ بن عباس دی زبان تو نہیں سنے آجے، صحیح بخاری دے اندر ہے، حضرت ابن ابی ملیکہ تابعی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سوال کیتا ہے، حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ فإنہ ما اوتر الا بواحدہ، حضرت جیتے دسو توڑا امیر المومنین دے بارے کی خیال ہے، امیر معاویہ دے بارے کی خیال ہے، وہ فطر جڑا ایکو ہی پڑھ دینے۔ حضرت عبداللہ بن عباس دا جواب سنیا جے، فرمان دینے اگر ایتے رہن دے انہو فقیہ، معاویہ کو چھوٹا جا بندہ ہے وہ تے فقیہ ہے، فقیہ لفظ فقیہ ہر کوئی نہیں بن جاندہ، میرے ورکے دے فقیہ دی پھیر بھی نہیں پہنچ دے، فقیہ لفظ کو چھوٹا جائے جنہوں دین دا اللہ فہم دے دے،
تو نے معاویہ باطل تیرے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے اہل بیت دی شخصیت نے اہل بیت دیا منکرہ اہل بیت دا منکر ہو کے نہ مری انہاں دے فتوے تے غور کر او کہندے نے معاویہ کون ہے انہو فقیہ او تے فقیہ ہے انہیں ایک اور ایتے بخاری جو میں پیش کیتا کتاب الفضائل یعنی فضائل صحابہ جو 3765 نمبر روایت ہے اور میں البدایہ والنہایہ دی 11ویں جلد صفحہ 451 تو پڑھ لگا حضرت ابراہیم بن میسرہ بیان کر دینے ما رأیت عمر بن العبد العزیز ضرب انسانا قط عمر بن عبدالعزیز جڑا خلیفہ عادل ہوئے نے نام سنے نا عمر بن عبدالعزیز کہہ دینے ایڈے کو حلیم سن میں زندگی جی کدی نہیں دیکھیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ہتھاں نال کسی نے چھڑی بھی ماری ہو گئے ہاں ایک قسم دے بندے نو مار دے سن عمر بن عبدالعزیز نو سارے مندے نے منکرین صحابہ بھی مندے نے عادل بادشاہ سی خلیفہ سی بلکہ بعد خلیفہ راشد نے کہہ دیتے ہیں حضرات مانے دے تبانا خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز دے بارے حضرت ابراہیم بن میسرہ کے دینے فرما دینے اللہ انسان شاتم معاویتا فإنہو ضربہو ہاں ویکھیا میں جیڑا کو بندہ میرے معاویہ تے تنقید کردہ عمر بن عبدالعزیز انہوں کوڑے نال مار دے یہ تو یہ بادشاہ عمر بن عبدالعزیز حاکم خلیفہ متفق علیہ جنہوں سارے ماندے نے اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کئیاں لوکاں دا گمانے اگر باطل دے ہندے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دا دفاع کیوں کر دے اور ایک روایت سنیا جے اور میں انہاں گلاں والاں لگا جڑے امیر معاویہ تے اعتراض کر کے تے لوگاں انہاں دے خلاف پڑکایا جاندا ہے انہاں چکر ویسے مسلم دیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ دے کروا جاندے نے فرماندے نے عبداللہ بن عباس نو کہندے نے عبداللہ بیٹا عبداللہ کہندے نے میں بچیاں نال کھیڈن ڈیا سا عبداللہ بیٹا ادعو لی معاویہ جہاں ذرا معاویہ نو نہ بلا انہوں نے کہا نبی پاک تین بلا رہے ہیں عبداللہ کہندے نے میں گیا میں جا کے ویکھیا میں آکے دے سے یا رسول اللہ کھانا کھا رہے ہیں تو میں پھر بچیاں نال کھیڈن لگ گیا تھوڑی دیر تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے جہاں دوبارہ جا کے بلا کے لیا پھر دوبارہ جاندے نے پھر ویکھیا کہ کھانا پہ کھاندے نے اللہ پاک نے سونے پیغمبر نو آ کے ساری گل دسی ہے میرے پیغمبر اسلام نو دوجی مرتبہ خبر ملی ہے جے بھی کھانا کھا رہا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے لا اشبع اللہ بطنہ اللہ کرے دا ٹیڈ برجے ہی نا وہ بیکھو جی نبی پاک نے بد دعا کر دی تھی یہ بد دعا ہے یہ بہتا کھائے بہتی طاقت آئے یہ بد دعا ہے یہ میں نے دے بد دعا یہ بد دعا ہے تھے جے بد دعا بھی ہوئے میں اتھے کئی بندے پیش کریں گا بد دعا انہوں نے دیو وہ چنگی راج وہ جڑے ایک کو کدی کھاندے روٹی بیچارے تو یہ کو اللہ کر تو رجے نے تو کھائی جائے تو 2 روٹیاں کھائیں تو 3 کھائیں تو 2.5 کھائیں یہ بد دعا دیو انہوں نے پیارے سے رہے گی اللہ تے جے بد دعا بھی ہے پھر بھی اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث مسلم کتاب البر والصلہ حدیث کا نمبر بلا تکرار 2602 وہ 2604 جو پہلی ہے وہ تے نظرہ میں چڑھ گئی ہے لیکن اس تو پہلی اسے صفحے تے نظرہ تے کیوں نہیں چڑھی میرے پیغمبر کہندے ہیں اللہم انما انا بشر فایما رجل من المسلمین
سببتہ او لعنتہ او جلدتہ فاجعلھا لہ زکاۃ ورحمہ۔ اے اللہ سونیا مسلمانہ دے وچوں کوئی بندہ ایسا جڑے بندے تے میں تنقید کراں، سببتہ تنقید کراں، عام لوگ یہ دا مانا گالی کر دینے، میں اگے چل کے دی وضاحت کر دینا وا، اللہ میں او دے تے تنقید کراں، اعتراض کراں، یا میں او تے لعنت کراں، یا میں نو چھوٹی یا کوڑا ماراں۔ فرمایا اللہ میرے اونا بولا نو او دے واسطے گناہاں دا کفارہ بنا دے تے اپنی رحمت بنا دے۔ اے تے اور نہیں فائدہ ہو گیا جے تو کبھی بد دعا دیتی نبی پاک نے، نبی پاک کے دل یا اللہ جڑے مومن واسطے میں بد دعا کرا میری بد دعا نو تو رحمت بنا دے، یہ تے معاویہ واسطے اور فائدہ ہو گیا۔ اور دسو لوگوں نو بد دعا تسی دسی آؤ، اسی وضاحت کری آواں گے۔ حضرات ان بات توجہ فرما دے ڈالے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی شخصیت نے یہ جنہاں نو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے بڑے بیٹے توجہ ہے، اتھم دے پیچھے بیٹھے تہاڈی توجہ ہے، اللہ بڑا بھلا کرے، آنا قبول کرے۔ حضرت حسن کیڑے؟ حضرت حسن نے، حضرت حسن بن علی نے جنہاں اپنے ابو حضرت علی دا جنازہ پڑھایا۔ ایک گپ بڑی مشہور ہے آپ صاحب، بڑی مشہور گپ ہے، حضرت علی نے وصیت کیتی سی، کاشا صاحب حضرت علی نے وصیت کیتی سی میں جو فوت ہو جاں میری میت نو کو کفن دے کے غسل دے کے تیار رکھیا جے، ایک شتر سوار آئے گا وہ دے حوالے کر دیا جے۔ شتر سوار آیا وہ دے حوالے کیتی، لوگاں غور نہ ویکھیا، وہ حضرت علی آپ ہی آگے اپنی میت لین۔ یار کوئی جھوٹ دی بھی حد ہوندی ہے، کئی لوگاں نے جھوٹ بھی بنا منگن لگ پیندا، میں بڑا ہی بھیڑا سا، تسی میرے بھی پیو نکلے، اتنا بڑا جھوٹ۔ طبقات ابن سعد دے لفظ نے حضرت علی دا جنازہ حضرت حسن نے پڑھایا، کوفے کی دفن کیتا، قبر برابر کر دیتی، کیونکہ خارجی لوگاں دا خطرہ سی کتے قبر کھود کے میت دی بے حرمتی نہ کرن، اینی گل ہے۔ پھر پہ سوال کرن گے دسو پھر قبر کتھے حضرت علی دی؟ ہاں اسی دس دیا کہ کتھے دعوے تسی کرو منن والے تے پوچھو سانو، واہ جی واہ، اسی پھر بھی دس دیاں گے، پر تسی صرف نام دی حد تک ہی رہا جے۔ کیڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، بس نام ہی سونا لگدا، کام نہ کتے کہہ دیں۔ ساڈے بھی اسٹیجاں تے مینوں ساری ہوندی تے سناواں کنے، میں تے تانوں دسن دیا بھی نہ سنیا کرو، جے سننی ہے تے پھر دی اصل بنا کے سنو۔ انہاں بھی نام دی حد تک رکھیا، تساں بھی نام دی حد تک ہی رکھیا۔ اگلی بھی گل کرو، کیڈا سونا لگدا ہے کام علی دا۔ حضرت علی نے کیا سی نا وہی آدش دی نکڑا، ایک میرا کام تے کر کے آ، کام یہ کام کر کی کرا جی، جنیاں اچھیاں قبراں بھی ٹھا کے نیویاں کر دے، جنیاں پکیاں بھی ٹھا دے، جنیاں بت تصویراں نظر آندیاں نہیں مٹا دے۔ ہن حضرت علی دا نام تے چنگا لگدا ہے، کام تو نفرت کیوں ہے؟ او پکیاں قبراں ٹوہان، کچیاں اچھیاں نیویاں کران، تو تے گنبد بنائے 4-4 فٹ دی قبر بنا، کیڈا سونا لگدا ہے نام علی دا۔ شرم نہیں ہوندی انہی کر کہندے کلا نام ہی، اسی کہنے سانو نام بھی سونا لگدا ہے، حضرت علی دا کام بھی سونا لگدا ہے۔ چلو خیر یہ مضمون ایک سپیشل ہے، آج میں جڑے عنوان تے آ عرض کر دیتا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے امیر معاویہ نال صلح کیتی، انہاں دے حق تے دستبردار ہوئے، انہاں کے حضرت میرے اور پوری مسلم امت دے امیر تے حاکم تسی ہو۔ وہ آل بیت نے جھگڑا تے مکا لیا، صلح کر لئی، اب دوجیاں جنہاں پیڑاں پہن رہی ہیں پتہ نہیں انہوں نے تکلیف کا دی، مدعی نے صلح کر لئی ہے کہ تجھے ہمیں طرف پڑھ رہے ہیں۔ حق تے اسی نا آل بیت نو منن دا، جنہوں حضرت حسن آل بیت نے کہ نہیں بولو، حضرت علی دے پتر وڈے بیٹے انہاں دے،
تے جو تمہارے بیعت نے صلح کر لئی ہے تے تانوں تکلیف کا دی ہے حق دے اسی تسی بھی اہل بیعت نو مندے صلح کر لیندے جی میں حضرت حسن نے کوئی لفظ امیر معاویہ دے خلاف نہیں بولیا تسی بھی کہندے ساڈی زبان سڑ جے اگر امیر معاویہ دے خلاف کو گل کریے مطلب پھر ہونا سی کیوں جی خلیہ صاحب دست حسن سے بنے ہیں خلیفہ رسول ماشاءاللہ دست حسن سے بڑے ہیں خلیفہ رسول خلیفہ رسول رضائے اہل بیت ہے خلافت معاویہ مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ حیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ ماشاءاللہ مجھے میں لکھ کے دے دے میں واغنا پڑھ رہا نمبر لگے جی آپ صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک میرے بھائی نو صحت و عافیت لمبی زندگی دے حفاظت فرمائے صحابہ کرام دا یقین جب جدوں کہ میرا فون تے گلاں ہوندیاں نے بڑا درد رکھدے نے صحابہ دا صحابہ دے دفاع دا اللہ اکبر حضرات ان بات توجہ فرماندے نالے حضرت امیر معاویہ دی اے بھی شان ہے ہن میں اگے ایک بات کر لگا کہ سب تو بڑا حملہ کیتا جاندا ہے دیکھو امیر معاویہ تے اے دی جماعت باغی ہے جی نبی پاک نے کہتا ہے باغی ہے نبی پاک نے کہا کتھے کیا ہن پہلی گل تے ٹکانا ہی ایک نہیں ایک وچ ہوندا جنگ خندق دے موقع تے کیا ایک روایت چاہتا ہے مسجد نبوی دی تعمیر دے وقت گیا اور مسند احمد اندر تیسری جگہ ایسے میرے ذہن چ نہیں تیسری جگہ بھی آئی ہے چلو خیر اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویہا عمار دیکھو عمار بیچارہ عمار دی قسمت دیکھو عمار بیچارہ ہن بات غور کریا جے اگے ایک جملہ آگے آئے تقتلہ الفئۃ الباغیہ اینو ایک باغی جماعت قتل کرے گی انہاں کیا لو جی صحیح مسلم جو ثابت ہو گیا عمار نو باغی جماعت قتل کرے گی لہذا امیر معاویہ دی جماعت والو فوج والو تیر آئے انہاں نے عمار نو شہید کیتا لہذا امیر معاویہ دی جماعت باغی الفاظ نے صحیح بخاری چ ہن ذرا سا فیصلہ کرنا ہے کیا ہے لفظ نبی پاک دی زبان چ نکلے نے میں تمہیں آج وضاحت کرنی تقتلہ الفئۃ الباغیہ میرے پیغمبر دی زبان دے لفظ نہیں اور امام بخاری نے بھی بخاری میں لفظ لکھے نہیں ہے بخاری چنے تو ابھی کمال دی گل ہے بخاری میں چنے لیکن امام بخاری نے لکھے نہیں امام بخاری دی زندگی اندر 70,000 نقلہ صحیح بخاری دیاں ہو گئیاں سن امام بخاری دی زندگی چی اتنی مقبول ہوئی اس یہ کتاب سارے نے شاگرد آئے لکھ کے لے گئے ہن پھر لفظ آئے کتوں تقتلہ الفئۃ الباغیہ کہ انہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی اے اللہ کے رسول دی زبان دے لفظ نہیں نہ امام بخاری نے نقل کیتے رہے حضرات اور بات توجہ فرما دے نارے پہلی گل لے کر روایت دے لفظ سنو فرمایا یدعوہم الی الجنت و یدعونہ الی النار فرمایا اے انہاں نو جنت پر بلاندا ہے وہ انہوں دوزخ پر بلاندے نے نعوذ باللہ کیا امیر معاویہ دے گروہ میں جنہیں صحابہ سن وہ حضرت عمار نو دوزخ پر بلاندے سن یہ مطلب ہے پھر ایک گروہ نہیں وہ گروہ ہو رہے وہ کیڑا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر نو جس ویلے آکے حضرت عمار نے اپنی گلاں دسیاں نے اس موقع تے بھی نبی پاک نے فرمایا سی پھر اور دو موقع تے فرمایا سی فرمایا عمار دی قسمت دیکھو عمار بیچارہ یہ جڑا عمار ہے یہ مکے والیاں نو جنت پر بلاندا سی وہ انو دوزخ دے پر بلاندے سن آتے لفظ نے نبی پاک دی زبان دے لیکن ادھے اندر جڑا جملہ آ گیا ہے تاکہ تو
الباغ یا حضرات جملہ مدرج ہے کسے راوی دی زیادتی ہے ہن دسا کتھوں زیادتی ہوئی کتھوں شامل ہویا حضرت ابو مسعود دمشقی رحمت اللہ علیہ جڑے 401 ہجری اندر فوت ہوئے نے انہاں نے حدیث دی کتاب لکھی ہے اطراف الصحیح ہے دوسرے نمبر تے حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ دی کتاب دلائل النبوہ امام بہقی کدو ہوئے نے 458 ہجری دے اندر تیجے نمبر تے امام حمیدی دی کتاب الجمع بین الصحیح ہے 488 ہجری اندر فوت ہوئے نے انہاں تینوں نے اپنی کتاباں دے لکھے آئے کہندے نے طاقت الخلفیات الباغیہ اے لفظ امام بخاری دی کتاب دی اندر امام سامنے نہیں لکھے اب بہت بڑا حملہ جیسے صحابہ تھے لفظ امام بخاری بھی نہیں لکھے نبی پاک نے بھی بیان نہیں کیتے لیکن آج کل بخاری میں ہے نہیں لیکن بخاری نے سارے نسخیاں چ نہیں اللہ اکبر اور ذرا بات توجہ فرما دے رہے حضرت علامہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ جدری جڑے کہ 606 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے انہوں نے کتاب لکھی ہے جامع الاصول ان اندر انہوں نے لکھا ہے توجہ فرما دے رہے انہوں نے کی لکھا ہے کہتے ہیں کہ ابو الوقت سجزی جڑا محدث امام بخاری رحمہ اللہ جڑا صحیح بخاری دا نسخہ انہوں نے اپنے ہتھاں لکھیا کہندے نے حضرات غور کریا جے کہندے نے میں انہاں دا نسخہ جڑا پڑھیا ہے فرماندے نے ہن انہاں دے نسخے دے اندر میں الفاظ نہیں سر پڑھے طاقت الخلفیات الباغیہ یہ لفظ میں انہاں دی صحیح بخاری دے نسخے تو نہیں سر پڑھے ہاں جدوں میں حاشیت نظر ماری تے حاشیت لکھیا سی متن وچ کوئی نہیں سر حاشیت کسی نے دال آ کے لکھ دیتا ابو الوقت سجزی دی نسخے تے کسی نے لکھ دیتا باقی جماعت قتل کرے گی ابھی تسی حدیث دے جملیاں تے غور کرو تو جملے دسن گے اے وچ جڑا جملہ پایا گیا ہے جویں میں تو وضاحت کیتی ہے نا اگر یہ تو مراد امیر معاویہ دا گروہ ہے تو دے صحابہ سن کیا صحابہ لوکاں دو لفظ بلاندے نے صحابہ تے ہمیشہ جنت دی دعوت دیندے گے حضرات توجہ فرماندے رہے حضرت امام حمیدی کہندے نے فرماندے نے کہ میں حضرت علامہ ابن اسیر کہندے نے فرماندے نے میں ویکھیا کہ حاشیے دے اندر او دے تو علاوہ جننے بھی نسخے میں پڑھے نے کسے دی اندر اے لفظ نہیں ویکھے فرماندے نے اور حضرت امام زابی رحمت اللہ علیہ دی گل سنیا نے تاریخ الاسلام انہاں دی کتاب ہے انہاں دے اندر جدوں انہاں نے اے حدیث لے آندی ہے فرماندے نے طاقت الخلفیات الباغیہ اے بخاری دے لفظ نہیں حضرت امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ جنہاں دی فتح الباری ہے انہاں نے تے کمال ہی نخیڑا کر دیتا ہے فرماندے نے کہ جڑا حدیث دا مرکزی راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں نے اعتراف کیتا ہے فرماندے نے طاقت الخلفیات الباغیہ اے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اے لفظ نہیں سنے باقی میں سنے رہے یعنی معلوم ہوندہ ہے اودو ہی کسی نے کم کر دیتا سی لیکن صحابی نے وضاحت کر دیتی سی اے نبی پاک دے لفظ نے اور ثابت کی ہویا ہے حضرت امیر معاویہ تے بڑا بڑا الزام لایا جاندہ ہے امیر معاویہ دی جماعت جڑی باغی جماعت ہے حضرات بہت بڑا الزام ہے اور دیکھو نا جنہوں حاشیے دے ایک نسخے دے حاشیے تے لفظ آئے لفظ لوگوں نے لب گئے سن دیا سنا دیا لفظ آگے لب گئے جنہوں لبے تے کسی نے آستا آستا ان متن میں شامل کر دیتا جی ہون بھی جڑے پرانے نسخے نہ کلمی وہ پھول کے ویکھ لو لائبریریاں سے مصر چلے جاؤ شام چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ اصل نسخہ ہتھاں دا لکھیا ہے وہ جا کے چیک کر لو لفظ نہیں ہون گے یہ بعد میں درج کیتے گئے حضرات اور بات توجہ فرما دے جایا تسی کو گے جی کیویں درج ہو جاندے نے تواڈے پاکستان تے بڑیاں مثالاں مصنف ابن ابی شیبہ جدوں چھپی نا اتنے پاکستان پہلی دفعہ جڑی حدیث ہوندی ہے نا نبی پاک اپنا سجاد
ਖੱਬੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਤਹਤ ਸੁਰਰਾ, ਯਾਨੀ ਨਾਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਛੱਪੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮਤਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਰੇ ਕੌਸੈਨ ਲਾਤੀ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਛਪੀ ਬੇਰੂਤ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਇਹ ਕਰਾਇਆ کہ نبی پاک سجاد کھبے تے رکھیا تے تحت سرہ ناف تو تھلے بنیا، جبکہ ابن ابی شیبہ دا پرانا نسخہ پاکستان دیا کئی لائبریاں چو بھیجے گا، وہ پھول کے دیکھو نہ وہ دے حاشیت ہے نہ متن میں لفظ ہے ہی نہیں۔ اس طرح لوگ کی دال آندے نے ہولی 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 ہولی۔ آج میں ساڑھے انہوں کئی غیر مسلم پہ چھوٹا جا ٹیکہ لا کے ویدے کہ مسلمانہ دی غیر برداشت کر دیئے، پھر اس کو وہ ڈالا لی دیں، پھر اس کو وہ ڈالا لی دیں، اس طرح جو تحریف کرنا لوگ نے این ٹیکے لا دے ہولی ہولی۔ حضرات اور بات عرض کر دیتا کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے بارے اور بڑا الزام ہے۔ دیکھو جی میرے معاویہ ایدے زمانے دے اندر معاویہ اپنے گورنر نو حکم دینا سی کہ حضرت علی نو گالیاں کٹیاں جان، حضرت علی دے گروہ نو گالیاں کٹیاں جان۔ اے جیلن والا جڑا مرزا ہے اس گل نو بڑی ہوا پیا دیتا ہے۔ اللہ دی قسم میں میں ایک مرتبہ فون آیا کہ بی بی دا سیال کوڑ دو، نالے بی بی رو رہی ہے، نالے میں نو کہہ دیئے مولانا صاحب جی میرا بیٹا ہے، اللہ نے بڑی عقل دیتی، پڑھیا لکھیا بچہ ہے، لیکن جڑا معاویہ حضرت معاویہ تے صحابہ دے خلاف بڑا بولدا ہے، کہندا اے اوہی لوگ نے جنہاں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ گالاں کڈیاں۔ نہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ تو اچھا نہیں، حضرت علی نو گالیاں کڑیا کر دے سا۔ مولوی صاحب دسو میں بچے دا کی کراں؟ میں کیا میری بہن میری گل ادنا کرا دے کہندی او کسی نہ گل کرنوں بھی تیار نہیں۔ میں بتھیرے علماء نو کہیا اودا میں نہیں کسی نہ گل کردا، میرے سامنے حدیثاں پئی ہیں صحیح مسلم ہے فلاں فلاں۔ حضرت علی نو معاویہ تے دا گھروں گالاں کڈادا سی۔ اس طرح گمراہ کر رہے نے ساری نسل نو۔ اسی تے اپنے اپنے بے فکر بیٹھے ہیں نا، مرزے جیلمی نے جنیاں لوگوں نے گمراہ کی کدیاں گنتی کرو ہزاراں دے سامنے نے، اور جنہ حملہ کر رہے ہیں سب تو زیادہ اہل حدیث تے کر رہے ہیں، ساڑھے نوجوانوں نے گمراہ کر رہے ہیں۔ کتے کتے دو چار مسئلے ساڑھے وگے کر کے تے ساڑھے پولے بندہ مسالی دا ہوا دن گالی بڑی کھری کرتا ہے۔ وہ آندہ نہ میں وہابی نہ میں سنی نہ میں وہابی تے میں کتابی، نہ میں سنی نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں تے ہاں کتابی، جو کتاب چو لبے۔ دیکھو جی جو کتابہ جو داؤ بیان کرنا پائیو تسی اتنے ماہر نہیں، علماء نرجو کریا کرو۔ ایک ایک لفظ تے دا لگتا ہے لفظ تے آمیں تھلے رکھے نے پیر، پے اتے زبر پاؤتے کی بنے گا پیر، یہ پے تھلے زیر پا دے ہوئے کی بنے گا؟ بولو زیر زبر کا فرق پہ گیا کہ نہیں؟ بہت فرق پہ فرق کسا بھی تھے آج میرے بیٹھے بیٹھے آج یار کی ہوا ہے مجھے صاحب پرہ جا کے بیٹھے نا سوئی بھی پرہ جا بیٹھے۔ حضرات بات توجہ فرما دے گا آج توجہ میرے نوجوان بھائی اور میں سجے کہ ہوں میں دلیر ہو گیا لفظ یہ خوش طبی۔ حضرات بات توجہ فرما دے گا آج توجہ میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا اس طرح لوکاں نو گمراہ کر رہا۔ لو ہن میں تواڈے سامنے حدیث پڑھ لگا وا، صحیح مسلم دی روایت پڑھ لگا وا۔ ہمارا معاویہ بن ابی سفیان سعدا ما منعک ان تسب ابو التراب۔ ہوں یہ مانا جو او کر دینے کہ حضرت معاویہ نے سعد کو حکم دیا، ماں مانا آقا کون سی چیز تجھے روکتی ہے، انت سبا کہ تو گالیاں دے ابو ترام کو۔ ہوں تسا جملے تے غور نہیں کیتا، یہ جملہ ہی انہوں نے چوری پھڑن دے ہے، جملہ ہی پہلو کہہ رہے نے حکم دیتا تے حکم دین تو بعد سوال کرنا سی کہ حکم دینا سی گالا کٹ پھر تے لفظ ہونے سا ایتھے نے حکم دیتا تے نال کو پوچھا ماں مانا آقا تینوں کیڑی چیز روک دی ہے؟ اچھا اس تو بھی ہم گل کریے
بعد نے اس چیز کو سامنے رکھ کے کیا ہونا کہ نہیں، یہ لفظ ہے امارا. معاویہ نے گورنر بنایا، امیر بنایا سعد بن ابی وقاص کو. چلو اگر آمارہ پڑھیے، اسی آمارہ پڑھ لینے ہیں. حضرات ان دا مانا تصوبہ دا مانا گالیاں دیندہ ہے، گالیاں انہوں نے کیتا ہے. دیکھو جی معاویہ نے سعد بن ابی وقاص نو کیا تو حضرت علی ابو تراب نو گالیاں کیوں نہیں کردا؟ حالانکہ سبا یا صبح دا مانا ہر جگہ تے گالیاں نہیں بلکہ سبا یا صبح دا مانا کی ہے. اور غور کر دے جایا جے سبا یا صبح دا مانا میں تواڈے سامنے پیش کر لگا. اے دا مانا کی ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی اجے ہونے میں تو انہوں حدیث سنائی سی میرے پیغمبر فرما دے رہے اللہ سونے اللہم انما انا بشر، اللہ میں بھی ایک انسان فائیما رجل من المسلمین سبب تو ہوں جڑے مسلمانوں میں سبب کرا. سبب ہونے دا مطلب ہے نبی پاک گالا کر دے سب لفظ ہوئی ہے سبا یا سبو. کیا اتھے منع دا گالی کریں گے؟ گالی کرنا تے نبی دی شان دے لائق ہی نہیں. گالی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک اور میں سنو. نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے تبوک میں جا رہے نے، پانی دی بڑی قلت سی عرب دے اندر. آپ نے فرمایا ٹرے چلو موتیا نے ٹرے چلو کل فلانے ٹائم تے انشاءاللہ تسی کنویں تے چشمے تے پہنچ جاؤ گے. لیکن سنو جیڑا پاڑے جو کالی کالی ساڑھے تو پہلا پہنچ جائے پانی نو چھیڑے نا میرے آن تک، کیونکہ لشکر زیادہ پانی تھوڑا. نبی پاک دا خیال سی میں کلی کراں گا ہاتھ لاواں گا اللہ موجزہ جاری کرے گا پانی عام ہو جائے گا. لیکن صحابہ نو پیاس بڑی شدت دی لگی سی. آخر کر دو بندے دوڑ دے پہلے پہنچ جاندے نے. انہاں نے جا کے پانی نو چھو لیا، پانی پی لیا. ہوری ہوری تجھے صحابہ بھی بغیر آندے گئے نے. آخر صحابہ نے کیا دیتا کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے منع کیتا سی میرے آن تک تسا پانی نو نہیں چھیڑنا. حضرت جی انہاں دو بندیاں نے ساڑھے آن تو پہلے پانی پی لیا. اور صحیح مسلم حدیث نمبر 706 اے دے اندر موجود ہے میرے پیغمبر سبهما النبي وقال لهما ما شاء الله ان يقولا. اور اگر سبا یا صبح دا مانا گالیاں کڑے گالیاں کیتا جائے ایدہ پھر مانا کی بنے گا. نبی پاک نے دوانو گانا کڑیاں جی اتھے لفظ ایسے دا مانا نا گالیاں پھر اتھے بھی کرو تے پیغمبر دی تے شام دے لائق ہی نہیں گالیاں. اچھا ہم تسی کہو گے مولوی صاحب چلو ٹھیک ہے دا منع گالی نہیں پھر دا منع ہے کی ہے. لو میں صحیح مسلم چو لگا ہے دا منع بیان کر حدیث چو لغت چو نہیں. ہر جگہ لغت نہیں چل دی. لغت نو حدیث مقدم ہے، قرآن مقدم ہے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے ایک مسلمان بندہ ایک یہودی بندہ دوویں لڑ پے نے تے لڑدیاں استبر رجل من المسلمین ورجل من اليہود قال المسلم والذی اصطفى محمد علی العالمین فقال اليہودی والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین. فرمایا دو بندے سب کر لگ پہ آپس دے اندر استبا آپس اندر سب کر لگ پہ اوہی لفظ جدا مانا گالی کی کر دینے لوگی. فرمایا استبا دو میں آپس اندر سب کر لگ پہ نے. مسلمان بندہ کہندہ کہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ
اللہ نے پوری دنیا تے عالمین تے ساڈے نبی نو چن لیا فضیلت دیتی ہے. یہودی کہندا نہیں نہیں میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا جس اللہ نے موسیٰ نبی نو ساری دنیا تو چن لے آئے. یعنی کی مطلب ہے یہودی جڑا ہے ساڈے یہودی مسلمانوں کہندا سی ساڈے نبی دی شان زیادہ ہے ساڈے وہ اپنے نبی دی شان وداندا سی ساڈے نبی تو وداندا سی. مسلمان بندہ انہاں دے نبی تو اپنے نبی دی شان وداندا سی. اور ایتھے لفظ آئے نے استکبر رجلان. اور میرے دسو جو جھگڑا جڑا سی او تے حدیث اندر آ گیا کتھے وے کہ انہیں موسیٰ نبی نو گالی کڈی یا یہودی نے ساڈے نبی نو گالی کڈی. دسو کتھے وے لفظ. ہن استبا دا معنی کی ہویا کہ یہودی اپنے نبی دی شان بدا رہا ہے تے جو ایک دی ودے دوجے دی کٹتی ہے. مسلمان اپنے نبی دی بدا رہے ہیں. ادا کی مطلب ہے یعنی تنقید اعتراض تنقید. استبا دا سبا یا سبو دا معنی کی ہوندا تنقید. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہاں نے پوچھا اے صاحب بن ابی وقاص جی تسی حضرت علی دے بڑے قریب ہو بڑے تواڈے مراسم نے فرمایا ما مانا آقا ام تسبا ابو تراب. حضرت تسی ابو تراب تے کیوں نہیں اعتراض کر دے کہ حضرت عثمان دے قاتلہ نو پھڑن. کیوں نہیں تسی حضرت علی تے اعتراض کر دے انہاں نو پھڑن. سبا یا صبح دا مانا اعتراض کرنا تنقید کرنا. لیکن انہاں ظالمہ لوکاں نے ایڈا سپوڑیاں لوکاں نو دھوکا دے دیتا ہے. دیکھو جی ایدا مانا گالیاں دینا. حضرت معاویہ اپنے گورنر نو حکم دے دے سن حضرت علی تے دے لشکر نو گالیاں دے آ کر. ایک اور ویر ویسرا سماعت فرما دے گا لے اگر سبا دا مانا گالی ہے صحیح بخاری دی روایت پہلا میں صحیح بخاری کتاب الخصومات 2411 نمبر روایت پڑھی ہے. اور میں پڑھ لگا ہوں صحیح بخاری 7305 نمبر روایت ہے. حضرت عباس تے حضرت علی دا آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب دے زمانے دے اندر آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے. اور حضرت عباس میرے نبی دے چچا حضرت عمر بن خطاب دے کل آئے نے کہتے نے یا امیر المؤمنین ایک دے بینی و بین الظالم. امیر المومنین اگر کہنا سنیا جائے امیر المومنین جی اینج کرو میرے درمیان تے ظالم کے درمیان فیصلہ کرو. چاچا پتیجے نو ظالم کہہ رہے ہوں اسی یہ لفظ نو پھڑ کے آکے ویکھو جی حضرت علی نو عباس نے گالاں کڈیاں عباس نے حضرت علی نو گالاں کڈیاں حضرت علی نو کڈیاں اسی یہ ایشو بنا دیں گے پوری امت دے سامنے کو عقل مندی. وڈے نے وڈیاں دیا کسی نے ناراضگیاں ہو بھی نہ دیا. دیکھو نا دونوں بڑیاں عظیم ہستیاں. تو ان کو سمجھ بھی آ رہی کہ میں کلے کرتا جانا. توجہ ذرا میرے بار رکھو. ہن اگلی گل اسے روایت اندر توجہ بھائی توجہ. حضرات دے اندر لفظ کی نے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت علی دا جھگڑا ہو گیا. فرمایا ہن اگلی گل کی کر دے نے کہندے نے استبا انہاں دوواں نے آپس اندر ایک دوجے دے خلاف سب کیتا. اگر سب دا معنی ہر جگہ تے گالی ہے پھر تیسی یہ کریں گے حضرت علی حضرت عباس نو گالی کڈی حضرت عباس چاچے نے حضرت اپنے بھتیجے علی نو گالی کڈی. حالانکہ مانا انہاں دی شان دے لائق ہی نہیں. وہ تے پاک باز ہستیاں یعنی ایسی وہ انہاں تے اعتراض کر رہے سن انہاں تے اعتراض کر رہے سن. اے دا مانا اعتراض کرنا تنقید کرنا. دیکھو نا عظیم ہستیاں دی گل آئی ہے ہر جگہ ہر لفظ کا ایک کو مانا نہیں ہوتا. سیاق و سباق نہ بدلتا ہے. آج وٹ بڑا لگ گیا ہے وٹے وٹ جائی تیرے میں وٹ کڑنا میں نے تیرے وٹ بڑے چڑھے نہیں.
ہائے فلانے دے ٹھیڑے وٹ پھرن دے نہیں آ کپڑے نو وٹ چاڑی آ وٹے وٹ جائیں سیدھا لفظ واٹی ہے ہر جگہ مانا ایک ہی ہے بولو سیاق و شبہ اگلے پچھلے لفظاں دے نال مانا بدلتا ہے لیکن انہاں ظالماں دا طریقہ ہے بے جتھے مطلب ہوئے اتھے مانا اپنی مرضی دا کر دے جان گے ہن حضرت علی حضرت عباس اگر اسی کری آپس گالاں کٹ دے یہ تے مانا انہاں دی شان دے لائق ہی نہیں یعنی او اونا تے اعتراض کر دے او اونا تے اعتراض کر دے نے ایک اور روایت بھی ذرا سن دے جایا جے صحیح مسلم دی روایت میں تواڈے سامنے بیان کر دیتی ہے ایک اور روایت بھی طبرانی کبیر دی آندی ہے عبداللہ جدری جڑا ابو عبداللہ جدری اے بیان کر دے نے کہ ام سلمہ نے عبداللہ نو کیا آیا سب رسول اللہ فیکم تہاڈی موجودگی اندر رسولاں نو گالیاں کڑیاں جا رہی ہیں انہاں کہا جی کون کڑدا گالیاں تے اما جی تے ہن روایت تے غور کریا جے طبرانی دی روایت ہے اما جی کہندیاں نے تانوں نہیں پتہ حضرت علی تے حضرت علی نال محبت کرن والیاں نو گالیاں کڑیاں جا رہی ہیں تو تسی موجود ہو دوسری بات حضرت علی دے چاہن والے انو گالیاں کڑیاں تے نبی پاک حضرت علی دے چاہن والے سن لہذا نبی پاک نو گالیاں ایویں روایت بیان کیتی جا رہی ہے اج کل بڑی یہ سند تے غور کرو یہ جڑا عبداللہ جدلی یہ بارے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہندے نے کان شدید التشیع یہ سخت درجے دا شیعہ سی غالی قسم دا اور غالی شیعہ دی روایت قبول نہیں ہوئی کیونکہ اسے صحابہ کے حوالے کرتا ہے حضرات میں عرض کر دیتا میرے دوستہ تیویرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کر رہے ہیں جڑے امیر معاویہ نے جڑے کاتب وحی نے کون جے امیر معاویہ تے تنقید کرے گا پھر تے اللہ دے قرآن تے تنقید ہوئے گی کہنے نہیں جی نہیں وہ تے نبی پاک دی حدیثاں لکھ دے سن وہی کدو لکھ دے سن دلائل النبوہ امام بہقی دی دی اندر صحیح سند دے نال جدو میرے پیغمبر حضرت عبداللہ بن عباس دے کو لائے فرما دے نے ادعو لی معاویتا معاویہ نو میرے کو بلا کے لے کے آ وکان یکتب الوحیہ عبداللہ بن عباس راوی کہندے نے کیونکہ معاویہ وحی کو لکھا کرتا تھا تے وحی جنی کی ہے قرآن حضرات اور بات توجہ فرما دے لایا جے اگر حضرت امیر معاویہ تے اعتراض کرو گے انہاں دی شان کٹاؤ گے پھر سیدھا اللہ پاک دی وحی تے حملہ ہوئے گا پھر تے لوگ کی کہیں گے اے معاویہ جیڑا دنیا دے معاملے اندر وعدہ کاٹا کردا ہے انہیں تے قرآن نو بھی لکھ دیا وعدے کاٹے کیتے نے اس واسطے حضرت معاویہ دا دفاع کیتا جائے حضرت معاویہ دا دفاع دین دا دفاع ہے حضرت معاویہ دا دفاع حدیث دا دفاع ہے حضرت معاویہ دا دفاع میرے دوستا تے ویرہ میں عرض کر دیتا قرآن دا دفاع ہے اس واسطے امیر معاویہ دا دفاع ساڑھے تے لازمی فرض ہے اللہ سنو امیر معاویہ رضی اللہ دا دفاع کر دی توفیق دے انشاءاللہ زندگی رہی باقی بھی کچھ بات عرض ہون گیا اللہ میرا توڑا حامی ناصر ہوئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب